سفارش کے متعلق آج کا یہ ذہن ہے کہ ہم جو مرضی کرو، اللہ کے نبی ہمیں چھڑا دیں گے، دین کی دھجیاں اڑاؤ، شرک کرو، بدعات کرو، رسومات کرو، اللہ کے نبی آخرت میں ہمیں چھڑا دیں گے۔ یہ والی کنسپٹ اور سوچ غلط سوچ ہے۔ ہاں اللہ کا اذن ہوگا، اجازت ہوگی تو اللہ اپنے نبی کو اجازت دیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اس طرح فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذن ربہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کرنے والا ہے؟ کون ہے؟ حالانکہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں پہ کلام بھی نہیں کر سکے گا، کسی کی زبان سے کوئی حرف نکل نہیں سکتا ہے جب تک رحمان کا اذن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ سفارش تو دور کی بات، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، کلام نہیں کر سکتا۔ جس طرح فرمایا کہ اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر سفارش نہیں ہے، گویا اللہ کی رضا بھی ہوگی تب اللہ اپنے نبی کو اجازت دیں گے تو اللہ کے نبی زبان ہلائیں گے، زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ قبول منظور کر کے امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کر دیں گے۔ گویا اللہ کی رضا بھی، کوئی بھی عمل اللہ کی رضا ہو، رب کو بھی راضی کرنا۔ وہ جس طرح فرمایا هل ينظرون الا تأویلہ، کس چیز کا انتظار ہے ان کو؟ کیا نتیجے کا انتظار ہے کہ نتیجہ آن پہنچے، قیامت آن پہنچے، ان کی موت کا فیصلہ آن پہنچے۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن آئے گا تأویلہ، ان کے نتیجے کا دن، ان کے فیصلے کا دن آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ کہیں گے جو اس سے پہلے ان فیصلوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے تھے، کہیں گے قد جاءت الرسل ربنا بالحق، تحقیق رسول تو حق لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف سے حکم لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف سے سچائی لے کر آئے تھے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا انکار کیا، ہم نے ان کا انکار کیا۔ اب فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، پن کون ہے کہ آج ہماری سفارش کر سکے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ اس کے شفاعت کو قبول کیا جائے۔ کون ہے جو ہماری سفارش کرنے والا ہے؟ آج کون ہے؟ یا او نرد فنعمل غیر الذی نعمل، یا ہمیں دنیا میں واپس لٹائے جائیں اور دنیا میں ہم وہ عمل کریں جو غلط ہم نے عمل کیے اس کے علاوہ اچھے عمل کر کے آئیں، ہمیں مہلت دی جائے، یا ہماری سفارش کرنے والا کوئی نکل آئے۔ دنیا میں دیکھتے ہو نا، دنیا میں کوئی قید ہو جائے، کسی
جائیں اور وہ ڈھونڈتا ہے کوئی رب تو ڈھونڈتا ہے، کوئی تعلق دار ڈھونڈتا ہے کہ میں بچ جاؤں، کیسے نکل آؤں، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، منتیں سماجتیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی قیامت والے دن کہیں گے ہو دنیا میں ہم نے رسول کے خلاف عمل کیا، سنتوں کو پامال کیا، حق بات کا انکار کیا، اب ہماری یہاں پہ کوئی سفارش کرنے والا مل جائے یا دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، وہاں جا کر ہم اچھے عمل کریں۔ اب سفارش ہے، یہ تو حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت حق ہے، لیکن اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ اجازت کے بغیر اللہ کسی کو موقع نہیں دے گا، کسی کی زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل سکتے۔ جس طرح فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے والا، اس کی اللہ کبھی بخشش نہیں کریں گے۔ شرک کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ فرماتے ہیں لا یغفر ان یشرک بہ، شرک والے کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، ہاں اس کے علاوہ آئے تو اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ گناہ لے کر آئے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، فرمایا وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، دور کی، واپس لوٹنے کا اب امکان نہیں ہے، کیونکہ موت جب آ گئی اب تو حساب و کتاب کا دن ہے، اب معافیاں شافی ختم۔ شرک اللہ کے غیرت کا مسئلہ ہے، اللہ کے غیرت کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں دو ہی لفظ ہیں غیرت والے، ایک ہے رب اور ایک ہے اب۔ کسی سے پوچھا جائے نا آپ کے چچا کتنے ہیں، وہ آپ کو بتلائے گا، بھائی کتنے ہیں، بیٹے کتنے ہیں بتائے گا، ماموں کتنے ہیں بتائے گا، بھائی کتنے ہیں بتائے گا۔ اگر غیرت مند آدمی سے پوچھا جائے تمہارے باپ کتنے ہیں، وہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ غیرت مند آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا غیرت مند نسل کے حلالیوں کے لیے اب ایک ہے باپ، اب ایک ہے، اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک ہونا چاہیے، تمہارا پروردگار ایک ہونا چاہیے، تمہارے نفع نقصان کا مالک ایک ہونا چاہیے، تمہیں عزت ذلت دینے والا ایک ہونا چاہیے، تمہیں رزق دینے والا، رزق کا روکنے والا ایک ہونا چاہیے، سجدوں کے لائق ایک ہونا چاہیے، رکوع کے لائق ایک ہونا چاہیے، پکار کے لائق ایک ہونا چاہیے۔ تو شرک آدمی کی کبھی اللہ کریم بخشش نہیں کرتا۔ جس طرح فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، ایک ایسی دعا کا اختیار دیا تھا جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے مقبول ہو جانے والی تھی۔ ایک دعا ہر نبی کو دی، کہا کہ دنیا میں وہ دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی اللہ سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّ اخْتَيَأْتُ دَعْوَتِي، اور میں نے سنبھال کے رکھی
کی ہیں وَإِنِ اخْتَيَأْتُ دعوتی، وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت والوں کے لیے قیامت والے دن، وہ سنبھال کے رکھی. فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، وہ میری امت کے انشاءاللہ ہر اس طبقے تک پہنچنے والی ہے، ہر اس انسان تک پہنچنے والی ہے، ہر اس آدمی تک پہنچے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَمَّا من امتی، میری امت میں ایسا شخص جو مر گیا، موت آ گئی اس حالت میں کہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، میری شفاعت اس تک بھی پہنچنے والی ہے. گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بہت سی نافرمانیاں کی ہیں تم نے، صبح شام اللہ کو بلا دیا تم نے، سجدے کے لیے ٹائم نہیں تھا، رکوع کے لیے ٹائم نہیں تھا، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت پھر بھی تمہارے اوپر واجب ہے. شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا. حق ہے اللہ کا اور تم وہ حق غیر اللہ کو دے دو. پکار اللہ کی کرنی چاہیے، ما فوق الاسباب، اسباب ہو تو ایک دوسرے کو پکارنا چاہیے. پانی مانگ رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے، یہ تو اسباب کے ساتھ ہے، سبب ہے. کسی سے پیسے مانگے ادھارے، سبب ہے کہ وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے، آپ اس سے امید رکھتے ہیں اور وہ آپ کو دیتا ہے، قرض دیتا ہے. پانی لا کر دیتا ہے، پانی لانے کی طاقت موجود ہے. کھانا لانے کی طاقت موجود ہے، آپ کو لا کر دیتا ہے. یہ ہے اسباب، اسباب کے تحت تو جائز ہے. لیکن اسباب نہیں ہے اور غیر اللہ کو پکارتا ہے تو ما فوق الاسباب صفت ہے اللہ کی، اور وہ غیر اللہ کو آپ نے وہ صفت دے دی تو شرک کر دی. اب دنیا والا سبب، موت والا سبب حائل ہو گیا. ایک آدمی مر گیا، فوت ہو گیا، اللہ کا ولی تھا، یا وہ یہاں موجود نہیں ہے، دوسرے علاقوں کے اندر موجود ہے، دنیا کے کونے کے اندر موجود ہے، آپ اس کو یہاں سے پکارتے ہیں تو سبب جو کہ موجود نہیں ہے، موبائل فون بھی ایک سبب ہے، سبب موجود نہیں ہے، آپ پکارتے ہو تو یہ شرک ہوتا ہے کیونکہ سبب نہیں. جس طرح فرمایا نا سورہ اعراف کے اندر ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، ما فوق الاسباب پکارتے ہو، اپنی مدد کے لیے، اپنی دستگیری کے لیے پکارتے ہو. اللہ نے فرمایا عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح میرے بندے ہیں، میری طرح تمہاری طرح میرے بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. پھر یہ بتلاؤ تم نے ان کو پکارا ہے، اللہ کے علاوہ تم نے پکارا ہے، انہوں نے تمہارا جواب کیوں نہیں دیا؟ جس طرح تم پکار رہے ہو تمہیں آواز بھی تو آنی چاہیے، تمہاری آواز ان تک پہنچی ہے تو ان کی آواز بھی تم تک پہنچنی چاہیے. جواب ہی نہیں دیا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. فرمایا جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. چھوٹی سی مکھی ہے
اس میں دیکھنے کا نظام بھی ہے، سونگھنے کا نظام بھی ہے، اللہ اکبر، اڑنے کا نظام بھی ہے۔ فرمایا وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کی جسامت کتنی ہوتی ہے، وزن کتنا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات، يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ۔ فرمایا وہ مکھی جہاں پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ مکھی آ جائے تمہارے کھانے میں سے اٹھا کے لے جائے، تمہارے پینے میں سے اٹھا کے لے جائے، تو ان کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک مکھی سے اپنا کھانا چھڑا لے، اپنا پینا چھڑا لے۔ ذوبت طالب والمطلوب، فرمایا جو پکارنے والا ہے غیر اللہ کا وہ بھی کمزور ہے، جن بزرگوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا پکارنا کتنا بڑا جرم ہوا کہ جب انہوں نے پیدا ہی کچھ نہیں کیا، اور اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہاری بگڑیوں کو بنانے والا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو شرک کرتے کرتے موت نہیں آئی، فرمایا کل قیامت والے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ شرک کرتے کرتے موت نہیں آئی، میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک صحابی ہے، عبداللہ نام ہے، مخلص صحابہ کرام میں سے ہیں، اور باپ کا نام بھی عبداللہ، عبداللہ ابن ابی بن سلول، رئیس المنافقین۔ منافق بھی ہوتے ہیں صفوں کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹا آ گیا، مخلص تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باپ فوت ہو گیا ہے اور آپ نے جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ اب نبی جنازہ پڑھائیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہ کے نبی اس کے زبان اقدس سے یہ پھول گرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا قبول نہ ہو؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جاؤ تیاری کرو، ہم آ رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی، آپ کی قمیض مبارک بھی چاہیے، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو قمیض لگی ہے کفن کے لیے وہ قمیض بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک بھی دی کفن کے لیے۔ سفید کپڑا اس وقت نایاب تھا، لوگ یہ کپڑا، یہ کرتا استعمال کیا کرتے، کرتا بھی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدلہ تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو دراز قد تھے، کفن دیتے ہوئے اس کی قمیض پوری نہیں آ رہی تھی، تو عبداللہ ابن ابی کا جو قمیض ہے وہ بھی دراز قد والے تھے، اس کی قمیض پوری آ رہی کفن کے لیے، ان کو وہاں پہ کفن ڈالنے کے لیے وہ قمیض استعمال کی، تو یہ بدلہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک بھی دی، اور جب پہنچے جنازے کے لیے زبان اپنا جو ہے لعاب مبارک بھی نکالا اور عبداللہ ابن ابی کے منہ میں ڈالا۔ کتنا مبارک وہ لعاب تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے لگی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، بڑی سخت آنکھیں دکھنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا ہے؟ فرمایا آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو اللہ کریم نے اتنی شفا دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھوں پہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ سانپ نے ڈانگ دیا 3 مرتبہ، بڑے ہی تکلیف کے اندر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا اللہ کے نبی سانپ نے کاٹ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اپنا لعاب مبارک لگایا
تو ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہاں پہ کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا رہے ہیں اور ایک کنویں کے قریب پہنچے، منہ سے پانی نکالا، کھارا پانی، کڑوا پانی۔ فرمایا اللہ کے نبی ہمارے پاس یہ جو پانی ہے یہ وضو کے لیے ہے، نہانے کے لیے ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے ہے، کنواں تو کھارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ یہ وہ لعاب تھا۔ فرمایا عبداللہ ابن ابی کے منہ میں آیا، رئیس المنافقین تھا، قمیض مبارک بھی لگائی، کفن کے لیے دی۔ اللہ کریم نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ میرے پیغمبر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، میرے پیغمبر اس منافق کے لیے 70 بار بھی دعا کرے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ دل میں نفاق تھا، شرک تھا، تو شرک کرتے ہوئے کل قیامت والے دن آپ کی موت آ گئی تو قیامت والے دن نبی کی شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کرو، عقیدے درست ہیں، اعمال درست ہیں، تو پھر گناہگار آدمی کی شفاعت کل قیامت والے دن کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ورنہ کل قیامت والے دن اسی کے حق میں شفاعت قبولی ہوگی جس کے بارے میں اللہ اجازت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔